ناظرین، اب ہم بات کر رہے ہیں نور مقدم کے قتل کے آخری مراحل کے حوالے سے۔ 1.5 سال سے یہ اپیل سپریم کورٹ میں دھری ہوئی ہے۔ ایک بہت بڑا قتل کا مقدمہ ہے۔ صرف یہی نہیں کہ ایک خاندان کی دختر کو اس بے معنی انداز سے قتل کیا گیا، بلکہ تمام بچیوں کے لیے، تمام خاندانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کس طریقے سے ہمارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو اس قسم کے کام کرتے ہیں۔ اگر وہ ایسے موجود ہیں تو ان کا کلا کما ہونا چاہیے، اور قانون کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ پہلے مراحل تو اس کیس کے بڑے تیزی سے چلے، لیکن آخر میں آ کے 1.5 سال سے یہ معاملہ پھنسا ہوا ہے۔ شوکت مقدم صاحب جو والد ہیں نور مقدم کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ہم نے آپ کی پریس کانفرنس دیکھی اور آپ نے دوبارہ سے استدعا اپنی دہرائی کہ اس کیس کو حتمی اپیل کے لیے سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے لگایا جائے۔ 1.5 سال سے نہیں لگی۔ میں عمومی تاثر آپ کو لینا چاہتا ہوں کہ وہ کیوں اپیل نہیں لگ رہی آپ کے خیال میں؟ تھینک یو طلعت صاحب فار انوائٹنگ می۔ سما ٹی وی ہیز بین ویری کائنڈ۔ میں پہلے بھی یہاں آ چکا ہوں آپ کے پروگرام میں۔ تو آپ کو معلوم جیسے کہ 20 جولائی 2021 کو نور کا قتل ہو گیا تھا اسلام آباد میں، اور اس کے بعد ایک ٹرائل کورٹ سے ٹرائل وغیرہ چلی، اور 24 فروری 2022 کو جو ہے ٹرائل کورٹ نے، ڈسٹرکٹ سیشن جج نے اوارڈ کر دیا تھا کانوکٹ کو سزائے موت، اور 13 مارچ 2023 کو جو ہے ہائی کورٹ نے 2 کاؤنٹس پہ ڈیتھ سینٹنس دے دی۔ تو اس کے بعد جو ہے اب پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں، ہم نے اپیل کی ہوئی ہے، اور وہ جو ہے ابھی تقریباً 1.5 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، ابھی سپریم کورٹ میں ہماری اپیلز پینڈنگ ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے جیسے کہ ٹرائل کورٹ میں تو وٹنسز آتے ہیں، بہت طویل کیس چلتی ہے، لیکن سپریم کورٹ میں تو 1-2 پیشی میں ہی سب ہو جاتا ہے۔ تو اب جیسا آپ کا سوال ہے کہ کیوں نہیں لگ رہی، یہ آپ کا سینس کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس سہیل رشید بھی موجود ہیں، وہ سپریم کورٹ کو کور کرتے کمپریہنسو، ان کے پاس بھی ہوگا، بٹ میں آپ کا سینس لینا چاہتا ہوں۔ میرے ذہن میں تو یہ بات یہ آتی ہے کہ حالانکہ اتنی کیس اس نوعیت کی تھی، لیکن ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کے پاس پولیٹیکل کیسز بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے ان کا اٹینشن پولیٹیکل کیسز کی طرف زیادہ تھا، اور وہ انفارچونیٹلی آئی شوڈ سے دے کوڈ ناٹ ہیئر ٹو دس کیس، جو بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی سوسائٹی میں بہت ہی اس کی، اور تمام تر ٹراما سے گزرنے کے باوجود آپ کو پھر ایک پریس کانفرنس کرنی پڑی یاد دہانی کے لیے۔ آئی تھنک یہ بہت بڑا ایک انڈائٹمنٹ ہے میری نظر میں۔ آپ نے یہ کہہ رہے میری نظر میں ایک سسٹم کا۔ ذرا میں سہیل رشید صاحب کے پاس جاؤں جو موجود ہیں۔ سہیل بہت شکریہ، آپ نے بیان سنا شوکت مقدم صاحب کا۔ ذرا میں جاننا چاہوں گا اس کیس کے حوالے سے، نہیں کیا واقعتاً مشکل ہے جو عوام کے کیسز ہیں، وہ خواص والے معاملات جن کو ہم سیاسی اور آئینی معاملات کہتے ہیں، ان کے نیچے دب جاتے ہیں؟ از دیٹ ٹرو؟ کیا سپریم کورٹ میں واقعتاً یہ ماحول ہے؟ جی طلعت صاحب، ایسا بالکل ہے کہ اگر ہم التوا کی بات کریں تو لوئر جوڈیشری اور سپیریئر جوڈیشری میں الگ الگ ڈائنامکس ضرور ہیں، لیکن پہلے ہم نور مقدم کیس کو اگر ایگزامپل لے کر بات کریں تو یہ لوئر جوڈیشری میں تو اس وقت ایک پورا پریشر تھا، سوسائٹی کا بھی تو تیز چل گیا، لیکن سپیریئر جوڈیشری میں آنے کے بعد یہ کیس دبا ہوا ہے۔ اور پرٹیکولرلی اس کیس کی اگر میں بات کروں تو پچھلے 1.5 سال سے سپریم کورٹ میں ترجیح، اس میں کوئی شک نہیں، سیاسی کیسز کو زیادہ دی گئی ہے۔ جو ایک سیاسی معاملات تھے ان میں فل کورٹس بھی بیٹھتی رہی، ڈے ٹو ڈے سماعتیں بھی ہوتی رہی۔ کرمنل کیسز جن کی تعداد سپریم کورٹ میں جو پینڈنگ ہے 10,000 سے زیادہ ہیں، ان کو اتنی زیادہ ترجیح نہیں دی گئی۔ بہت سی جیل پٹیشنز ہیں قیدیوں کی، کئی ایسے کیسز ہوتے ہیں جن کی سزا مکمل ہونے کے بعد ان کی اپیلوں کی باری آ رہی ہوتی ہے، اور ایک سپیریئر جوڈیشری میں ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے جو ہم کورٹ ہیئرنگ میں سنتے بھی ہیں کہ آپ کی اپیل تو جی جلدی لگ گئی صرف 2 سال کے اندر، ورنہ تو اپیل کی باری تو 4 سال بعد آتی ہے۔ اس طرح کا تاثر پایا جاتا ہے۔ ججز کی جانب سے کئی بار بھی یہ ریمارکس دیکھنے کو آتے ہیں، وکلا بھی آ کے ایسا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیس جلدی لگ گیا، جس کو سال کے بعد لگنے کو بھی جلدی کہا جا رہا ہوتا ہے۔ نور مقدم کیس اب 1.5 سال سے یہاں پر موجود ہے، اور پچھلے 1.5 سال کی اگر ہم بات کریں اس دوران یہاں پر الیکشن میٹرز ہی بار بار آ رہے تھے، اس دوران یہاں پر سیاسی کیسز کئی طرح کے آئے ہیں جن کے اوپر بینچ بنتے رہے، پھر ان کی میراتھن قسم کی سماعتیں ہوتی رہی، الیکشن کا تنازع پڑا ہوا تھا، مخصوص نشستوں کا معاملہ پڑا ہوا تھا۔ ان سارے جمیلوں میں عدالت کے اندر یہ بات درست ہے کہ جو کرمنل کیسز ہیں ان کی باری نہیں آئی۔ اچھا یہیں پہ رکیے گا، میں ایک زاویہ اس کے اندر ڈالنا چاہوں گا۔ شوکت صاحب آپ سے رسپونڈ کرنا چاہیں گے، ورنہ میرے پاس سوال ہے آپ کے لیے۔ جی یہ جو ڈیلے ہے، ہم تو نمبرز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں کہ 1.5 سال ہے اور اتنے دن گزر گئے، آپ کے لیے ہر لمحہ آپ کو پتہ ہے واٹ اٹ مینس فار یو۔ اس ڈیلے کا آپ کے لیے امپیکٹ کیا ہے
for the whole family. اگر آپ اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں. امپیکٹ میرے لیے ظاہر بات ہے، میں، میری فیملی، میرے بھائی بہن، میرے دوست جو ٹراما سے گزر رہے ہیں، دن بدن گزر رہے ہیں، اور ہم بہت تکلیف میں ہیں اور بہت ہی ایک اضطراب میں ہیں. اور میں نہیں صرف بلکہ پاکستان کی تمام بیٹیاں، مائیں ساتھ ہمارے، اور وہ سب فیل کرتی ہیں. فار انسٹنس میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ڈپلومیٹس وغیرہ، ان کے ہمارے ٹرانسفر اور پوسٹنگ ہوتی رہتی ہے، تو بہت ساری بچیاں میڈیکل میں، انجینئرنگ پڑھ رہی ہوتی ہیں، 5 سال کا کورس ہوتا ہے، 3rd ایئر میں ہوتی ہیں. تو پہلے ان کے والدین ان کو چھوڑ جاتے تھے یہاں کہ بیٹا ابھی 2 سال رہ گئے، تم یہاں کر لو، اکیلی بھی رہ جاتی تھی وہ. بٹ آفٹر دس کیس وہ بولتے ہیں ہم اکیلے نہیں رہ سکتے، وہ بہت ڈری ہوئی ہے ساری. تو یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے، اور یہ ہم جو ہے ہمارے علاوہ ہمارے جاننے والے اور سوسائٹی میں جنرل، مطلب لوگ بہت تکلیف میں، دے آر ویٹنگ اینکشسلی. بہت سارے مائیں بیٹیوں سے ہم نے بات کی ہے. اب میں سوال کو اگر کسی اور زاویے سے کر دوں، اگر یہ کیس جلدی لگ جاتا اور یہ طے ہو جاتا تو اس کا مطلب آپ کے لیے کیا تھا؟ اس کا مطلب ہمارے لیے یہ ہے کہ ایک مرحلہ جو جوڈیشل مرحلہ ہے وہ ختم ہو گیا، طے ہو گیا. تو آفٹر دیٹ اٹس اپیل ٹو دا پریزیڈنٹ، اور وہ تو خیر وہ بات کی بات ہے. لیکن ایک جو مرحلہ ہے جو ڈسٹرکٹ کورٹ، ہائی کورٹ کا اور سپریم کورٹ کا جو جوڈیشری کے ساتھ ہے، وہ طے ہو گیا، تو ہمیں ایک اطمینان ہو جاتا. تو جو دوسری سائیڈ ہے، میں دیکھ رہا تھا اخبار میں رپورٹ، اس نے اس وقت کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو اپروچ بھی کیا کہ ریکنسائل کر لیں؟ ہاں، وہ ہمیں 3rd پارٹی کے تھرو ہمیں اپروچ ہوتے رہیں، ہمیں کسی طرح صلح ہو جائے. لیکن میں نے ان کو جواب دیا ہے تھرو 3rd پارٹی، مجھے اپروچ کرتے رہے لوگ. تو میں نے کہا بھئی یہ میری بیٹی کا سوال نہیں ہے، یہ پاکستان کے تمام بیٹیوں کا سوال ہے. تو میں پاکستان کے تمام بیٹیوں کے ساتھ کھڑا ہوں، اور یہ میں کسی طرح سے کمپرومائز نہیں کروں گا. تو آپ نئے چیف جسٹس جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اگر آپ کیمرے کی طرف دیکھ کر ان کو کچھ پیغام دینا چاہیں، what would that be؟ جی، نئے چیف جسٹس صاحب ایاز آفریدی صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. وہ اور 26 تاریخ کو میرے خیال میں ٹیک اوور کرنے والے ہیں. تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آنریبل چیف جسٹس صاحب، یہ ایک نارمل کیس نہیں ہے، یہ ایک کیس ہے جس میں بہت لاٹ آف کموشن، بہت جو ہے لوگوں میں اضطراب پایا جاتا ہے، لوگوں میں اینگوش ہے، فیئر ہے بچیوں میں. تو اس کو کائنڈلی آپ جلد از جلد سنیے تاکہ اس کو ایک طرف ہو جائے. اور ایک یہ کیونکہ یہ 2-3 ہیئرنگ کی بات ہے، یہ تو ٹرائل کورٹ ہے نہیں، اور یہ شاید لوگ سوال کریں کہ بھئی آؤٹ آف ٹرن کس لیے. اس لیے بات یہ ہے کہ زینب کے کیس میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایسے ہی ہوا تھا کہ زینب کے کیس میں بھی سوسائٹی میں بہت کموشن ہوا، اس کے کیس کو فوراً سنا گیا، ٹرائل فوراً کیا گیا، اور اس کو سزائے موت بھی دے دی گئی. تو دیر از پریسیڈنس، اینڈ آئی تھنک ون آف دا سورسز آف لا از پریسیڈنس. سو مہربانی کر کے، اور 26 امینڈمنٹ کے بعد، کیونکہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے عوام سے کہ یہ اب جو ہے سپریم کورٹ کے پاس پریشر کم ہو جائے گا، ورک لوڈ کم ہو جائے گا. اگر یہ گورنمنٹ کا یہ سیلنگ پوائنٹ، مطلب آئی مین اف دا گورنمنٹ از ٹیلنگ دا پیپل کہ بھئی پریشر کم ہوگا، تو اس کا ٹیسٹ کیس ہے کہ بھئی عوام کو ریلیف ملے اور اس طرح کے کیس جلد از جلد سنایا جائے، تو یہ عوام کو سمجھے کہ ہاں کچھ ریلیف ہوا. ورنہ پھر یہ 26 امینڈمنٹ کا عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. 26ویں آئینی ترمیم کا اگر کوئی ٹیسٹ کیس ہے، اور پہلا ٹیسٹ کیس ہے، جی، اور نئے چیف جسٹس کے سامنے پہلا ٹیسٹ کیس ہے کہ وہ کورٹ کو کیسے چلانا چاہتے ہیں، تو وہ یہ والا کیس ہے یا اس جیسے دوسرے کیس ہیں. سہیل، آئی ایم سوری میں آپ کے پاس آتا، لیکن وقت ختم ہو گیا. آپ دونوں کا بہت شکریہ.